ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی لاتعداد اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. جو نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ہم ان سے دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں ایک عظیم نعمت قوت گویائی ہے، بولنے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ نے زبان کی شکل میں ہمیں ایسی عظیم نعمت دی ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو چاہیں بولیں، جو چاہیں گفتگو کریں. ہو سکتا ہے ہمیں زبان کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، لیکن یہ زبان کتنی اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں، انسان کی زندگی میں، اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ ذرا ان لوگوں سے پوچھا جائے یا ان لوگوں کے بارے میں تصور کیا جائے کہ جن کو اللہ تعالی نے قوت گویائی سے محروم کر دیا ہے، جو بول نہیں سکتے، اپنی بات سمجھا نہیں سکتے، وہ بیچارے اشاروں اور کنایوں میں اپنی بات کہتے ہیں. اور جب ہمارا اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو کتنی دقت، دشواری اور پریشانی ہمیں ان کی بات کو سمجھنے میں اور ان کا مقصد سمجھنے میں ہوتی ہے، اور کتنی مشکلات کا سامنا انہیں اپنی بات ہمیں سمجھانے میں ہوتا ہوگا. تو یہ عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہے، اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے، اور اس زبان سے وہی باتیں ادا ہونی چاہیے، زبان سے وہی گفتگو ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو،
جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور عطا فرمائی، اور بندہ اس طرح کی گفتگو سے، اپنی زبان کو ایسی چیزوں میں چلانے سے باز رکھے جو آدمی کے لیے وبال کا سبب ہو سکتے ہیں، پریشانی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم زبان سے جو کچھ بولتے، ہم زبان سے جو کچھ ادا کرتے ہیں، وہ سب ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ ہمارا ایک لفظ بھی بغیر ریکارڈ کے نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یکتبون ما تمکرون، وہ تمام چالیں لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، جن چالوں کو تم چلتے ہو، جو مکر تم اختیار کرتے ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ بندہ، انسان اپنی زبان سے جو لفظ بھی ادا کرتا ہے، لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس نگہبان تیار، اس کی بات کو لکھنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے نگہبان تیار، جو بات بھی ہم اپنی زبان سے ادا کریں۔ اور اسی کو اور واضح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفطار میں کیا، کیا فرمایا کہ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر محافظ مقرر ہیں، بزرگ لکھنے والے، یکتبون ما تمکرون یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو، جو عمل تم انجام دیتے ہو، جو بات بھی تم کہتے ہو، اس سب کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے واضح کیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کچھ بھی کہہ دیں، ہم کچھ بھی خیالات اپنے دلوں میں رکھ لیں، اس کو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، تنہا ہم ہیں، جس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، کہاں دنیا دیکھ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا نسمع سرهم ونجواهم، ہم ان کی سرگوشیاں، ہم ان کے چپکے سے کہی ہوئی باتیں یا چپکے سے کہے ہوئے الفاظ ہم جانتے نہیں، ہم کو سنائی نہیں دیتے، ہم وہ سنتے نہیں؟ فرمایا ہم سنتے بھی ہیں، جو کچھ بندہ کہتا ہے، چاہے چپکے سے کہے، کوئی سنے نہ سنے، سرگوشی وہ کسی سے کرے، کسی کے کان میں کوئی بات کہے اور وہ یہ سمجھے کہ کوئی نہیں سن رہا ہے، فرمایا نہیں، بلکہ ہم سنتے ہیں اس کی سرگوشیاں، ہم سنتے ہیں اس کی چپکے سے کی ہوئی باتیں، اور سنتے ہی نہیں بلکہ اس کے پاس کرامن کاتبین میں بھیجے ہوئے فرشتے اس کی باتوں کو نوٹ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر حرکت کو دیکھتا، ہمارے ہر لفظ کو سنتا ہے، ہماری ہر بات کو سنتا ہے، ہمارے ہر قول کو سنتا ہے، اور ہر شخص کے، ہر مخلوق کی ہر بات کو اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ سنتا ہے، بلکہ رب کائنات نے ہمارے اقوال، ہماری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا ریکارڈ بھی نام اعمال کی شکل میں اپنے فرشتوں کو بھیج کر تیار کرایا ہے، وہ کرا رہا ہے، جو قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش ہوگا۔ اور اس موقع پر لوگ کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا ہے اس نام اعمال کو؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بات نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی بات نام اعمال میں لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی بات نام اعمال میں لکھی ہوئی۔ ہم جو کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں، جو باتیں ہم زبان سے بولتے ہیں، وہ تین طرح کی ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کی درجہ بندی کریں۔
ایک ہماری زبان سے ادا ہونے والے وہ الفاظ اور وہ کلام جو خیر ہے، جو بھلا ہے، جو اچھا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور ان الفاظ کو، ان چیزوں کو ادا کرنے پر بندے کو اجر اور ثواب ملتا، جیسے قرآن مجید کی تلاوت، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، دعائیں، اللہ تبارک و تعالی کا کے ذکر میں رطب اللسان رہنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں سے بھلی باتیں کہنا، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، خیر کی بات لوگوں سے کہنا، نصح اور بھلائی لوگوں کے سامنے کہنا، لوگوں کو نصیحتیں کرنا، یہ اچھا کلام جس پر بندے کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور ایک کلام وہ ہے جو برا کہلاتا ہے، جو غلط کہلاتا ہے، اس کے سلسلے میں وعید بیان کی گئی، اور اس کو کرنے والا، ان الفاظ کو، ان اقوال کو ادا کرنے والا والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت میں مواخذہ کیا جائے گا، جیسے گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہیاں دینا، لوگوں سے برے الفاظ میں، برے القاب میں ان سے بات کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرنا، یہ سب برا کلام کہلاتا ہے۔ اور ایک کلام وہ ہوتا جو نہ اچھائی کی کیٹیگری میں آتا ہے، درجے میں آتا ہے، اور نہ برائی کے درجے میں آتا ہے، اور وہ کلام ہے جس کو ہم لا یعنی کلام کہتے ہیں، بے فائدہ گفتگو، فضول کلام، فضول گفتگو۔ گپ شپ میں آدمی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے کسی کو گالی نہیں دے رہا، نہ وہ کسی کو اچھی بات بتا رہا، لیکن ایسی باتوں میں لگا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگر وہ اس گفتگو کو نہ کرے تو نہ اس پر کوئی نقصان ہوگا اور نہ اس کا برا ہوگا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا اس کو بھلی بات کہنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ اس حدیث پر ذرا غور کیجیے گا۔ اور یہ جو ہر وقت ہم لایانی گفتگو میں، لایانی باتوں میں، لایانی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، ہمیں اپنی حالت پر غور بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے، جو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، صاحب اسلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اچھی بات اور اس کے مقابلے میں خاموشی۔ حدیث کے الفاظ پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اور وَلَا يَقُلْ شَرًّا، یہ اچھی بات کہے اور بری بات نہ کہے، یہ نہیں فرمایا، نہ فرمایا کہ یا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو، یا لا یعنی گفتگو میں، فضول کلام میں، فضول طرح کی باتوں میں مشغول نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اچھے اسلام اور اس کے اچھے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز لا یعنی ہو، بے فائدہ ہو، جس کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اس کو وہ چھوڑ دے، اس کے قریب نہ جائے۔ ذرا سوچیں، ہم دنوں رات میں کتنا وقت اپنے گپ شپ میں لگاتے ہیں، فضول کام باتوں میں لگاتے ہیں، فضول گفتگو میں لگاتے ہیں، زبان سے ایسی باتیں ہم نکالتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، جب آدمی فضول باتوں میں مشغول ہوگا تو کبھی نہ کبھی اس کی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا بھی کلمہ نکلے گا، برائی کا کلمہ بھی نکل جائے گا، برائی کی بات بھی نکل جائے گی، اور اس کی وجہ سے وہ معصیت میں پڑ جائے گا، اللہ کی نافرمانی میں پڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جو ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم بس ایسے ہی چل رہی ہے گفتگو، چل رہی ہے بات، اور اگر کہیے کہ بھائی کیا یہ بیکار کی لایانی آپ گفتگو میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے نوجوان یہاں، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے بزرگ، ارے صاحب کیا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم کسی کی برائی تو نہیں کر رہے، ہم کسی کو برا تو نہیں کر رہے، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، کسی کی چغلی تو نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے آپ کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہیں، چغلی نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو لایانی گفتگو میں ہمارا نوجوان پڑا ہوا ہے، ہمارے بچے پڑے ہوئے ہیں، ہماری بچیاں پڑی ہوئی ہیں، مرد پڑے ہوئے ہیں، خواتین پڑی ہوئی ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا؟ جب لایانی ہے، فضول ہے، بیکار ہے، اب پھر ایسی بات میں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نکل جائے کہ جس کا ہمیں احساس نہ ہو، اور اس کی وجہ سے ہم اس میں شامل ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ ادا کرتا ہے، کوئی بات ادا کرتا ہے، ما یتبین
فیہا، اور اس کلمے میں کیا خرابی ہے، کیا چیز ہے، وہ اس کے سامنے واضح نہیں ہو پاتی، لیکن اس کل نہیں جان پاتا کہ یہ غلط ہے، یہ زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ ادا کر دیتا ہے، تو اس کی خرابی اس کے سامنے واضح نہیں ہو پاتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ زمین وہ جہنم سے اتنی دوری پر جا گرتا ہے کہ جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس سے بھی زیادہ دوری وہ چلا جاتا ہے. یعنی وہ ایک بات، وہ ایک کلمہ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنی زبان سے کوئی بات ادا کرتا لا یلقی لہا بالا، اور اس پر کوئی وہ توجہ نہیں دیتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن یہ بات اللہ کی رضامندی کی ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا. اور کوئی بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ ادا کرتا، کوئی لفظ ادا کرتا اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کو ناراض کرنے کا، لیکن اس کو وہ توجہ نہیں دیتا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا، جہنم میں چلا جاتا. تو کیوں ہم اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا کریں جن کے بارے میں ہم کو پتا نہ کہ پتا نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے، اس کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، لا یعنی فضول گفتگو، فضول کلام. اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. یا تو خیر کہیں ورنہ خاموش رہیں، یا تو بھلی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں، یا تو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں ورنہ خاموش رہیں، یا تو لوگوں کو برائیوں سے منع کریں ورنہ خاموش رہیں، یا تو تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعائیں کریں، استغفار کریں ورنہ خاموش رہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ان کو بتائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیر کہنا، نماز، اور بھی بہت ساری باتیں آپ نے بتائیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے معاذ، یہ جتنی باتیں میں نے تم کو بتائی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ یہ برائیوں کو ویسے ہی کھا جاتا اور ختم کر دیتا ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. فرمایا کیا میں وہ نہ بتاؤں ان سب چیزوں کا دار و مدار جس پر؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول. آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو. مفہوم کیا کہ جو کچھ بتا، جو خیر کی باتیں کہیں وہی اپنی زبان سے ادا کرو، جس میں خیر نہ ہو، جس میں شر ہو، یا جس میں کوئی بھلائی اور کوئی فائدہ نہ ہو، وہ بات اپنی زبان سے مت نکالو. اس کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے الفاظ کی وجہ سے ہمارا مواخذہ کیا جائے گا، ہمارا حساب کتاب کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ثقلت کا ام کا، معاذ تمہاری ماں تم کو روئے. لوگ جہنم میں اپنے چہروں کے بل یا اپنی ناک کے بل اسی زبان کے کارناموں سے ڈالے جائیں گے. زبان ہماری کیا کہتی ہے، کیا بولتی ہے، کس طرح کی باتیں کرتی ہے، کس طرح کی گفتگو کرتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. میں نے حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی زبان سے کلمات ادا کرتا ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی اس کے بارے میں چیز نہیں سمجھتا کہ صاحب یہ بھی کوئی چیز ہے، کیا مواخذے کی، کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی، لیکن اسی پر پکڑ ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. تو آپ نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. فضول باتیں، لایانی باتیں، غلط باتیں، ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن کا کوئی حاصل نہیں، جن کا کوئی بینیفٹ آدمی کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، نہ کسی کا مذاق اڑائیں، نہ کسی سے تمسخر کریں، نہ کسی کو برے القاب سے یاد کریں، نہ کسی کے ہم غلط نام رکھیں، نہ ہم غیبت کریں، نہ ہم چغلی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان جس سے ہم غیبت کرتے بھی ہیں اور کہتے ہیں ارے صاحب ہم کوئی بری بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ جواب ہوتا ہمارا. کسی کی غیبت کریں اور کہتے ہیں صاحب ہم غلط بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ چیز تو اس کے اندر پائی جاتی. کیا ہم نے اور آپ نے غیبت کی وضاحت زبان رسالت میں آپ سے سنی ہے؟ اگر نہیں سنی تو سن لیں، نوجوان بھی سنیں، مرد بھی سنیں، خواتین بھی سنیں کہ غیبت ہوتی کیا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو تم غیبت کیا؟
صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما تکرہ۔ ذرا اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا، ہم غیبت کرتے بھی ہیں، کوئی ٹوک دے تو ہمارا جواب ہوتا ہے سر ہم غلط بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ خرابی تو اس کے اندر ہے ہی، وہ تو ایسا ہے ہی، کوئی ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ذکرک اخاک بما تکرہ، آپ اپنے بھائی کا تذکرہ ان الفاظ سے کریں، ایسی چیزوں سے کریں کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا، کہ اس انداز میں اس کا ذکر کیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا تھا وہی جو ہمارا جواب ہوتا کہ یہ چیز تو اس کے اندر ہے تو ہم غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اگر ہم جو بات کہہ رہے ہوں اگر وہ اس کے اندر ہو تب؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت۔ ایک آدمی کا رنگ کالا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کو اس طرح سے یاد کیا جائے، لیکن ہم وہی بات اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک آدمی ناٹا ہے، پستہ قد، وہ نہیں چاہتا اس کا اس طرح سے ذکر کیا جائے، ہم اسی انداز میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر کوئی چیز ہے اور وہ نہیں چاہتا اس کا اس انداز میں ذکر کیا جائے، لیکن ہم وہی بات کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ وہ چیز اس کے اندر ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ذریعے سے اس کا ذکر کیا جائے، اور ہم وہی بات لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں سے ذکر کرتے ہیں، مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو بات تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ الزام ہے اس کے اوپر کہ جو چیز کے اندر ہے نہیں آپ اس کے اندر اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے بہتان کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ، اور غیبت کی سزا، غیبت کی شناخت اور غیبت کی برائی قرآن کے الفاظ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ جو آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں صاحب میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، وہ چیز اس کے اندر ہے پھر اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیر حاضری میں بیان نہ کرے، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت اتنی بری چیز ہے کہ گویا کہ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ سوچیں ذرا، انسان کا گوشت کوئی پسند کرے گا کہ کھائے؟ اور وہ بھی انسان، وہ جو مردہ، اس کا اپنا بھائی مر گیا، اس کا گوشت کھانا کون انسان گوارا کرے گا؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو کیا ہم اس کو انسان کہتے؟ اس کو ہم انسان کہیں گے؟ اس کو نہ جانے ہم کیا کیا کہہ دیں گے، بھیج دیں گے اس کو پاگل خانے، بھیج دیں گے ہم اس کو ایسے ڈاکٹر کے پاس کہ اس کا دماغ صحیح نہیں، یہ ایسا گھناؤنا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ ظاہر نہ پسند کرو گے۔ تو جب گوشت کھانا تم اپنے بھائی کو نہ پسند کرتے ہو تو غیبت کو کیسے پسند کرتے ہو؟ غیبت بھی ویسے ہی ہے گویا کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اس لیے گزارش ہے آپ تمام سے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ادا کریں تو اچھے الفاظ، اچھی بات جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، دعائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کے لیے خیر خواہی کی باتیں، اور لیصمت یا خاموش رہیں، برائیاں اپنی زبان سے نہ نکالیں، بری باتیں اپنی زبان سے نہ نکالیں، اور صرف بری باتیں ہی نہیں ایسی باتوں میں بھی اپنی زبان کو نہ لگائیں کہ جو باتیں لا یعنی ہو، جن کو ہم فضول کلام کہتے ہیں، جس کو ہم فضول گفتگو کہتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہ ہمارے لیے، نہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے، نہ لوگوں کے لیے، نہ ہماری اولاد کے لیے، نہ انسانیت کے لیے، اس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کی ہمیں توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں فضول کلام سے بچائے، لغو گفتگو سے بچائے، بےہودہ گفتگو سے بچائے، لا یعنی باتوں سے بچائے۔ رب کائنات ہمیں اچھی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کو ہمیشہ خیر کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اور تمام لوگوں کو رب کائنات غیبت سے محفوظ رکھے، چغل خوری سے محفوظ رکھے، بہتان تراشی سے محفوظ رکھے، گالی گلوچ سے محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور کتاب و سنت کے بارے میں غلط بات اپنی زبان سے نکالنے سے رب کائنات ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔